کوئی سبق نہیں سیکھنا پاکستان کے حکمران طبقے نے تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی ٹھان رکھی ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بدل گیا لیکن تاریخ سے سبق سیکھنا آج بھی توہین سمجھا جاتا ہے۔ جغرافیہ بدلتا ہے تو بدلے، کسی نہ کسی بڑے صاحب کی انا مجرو نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ آج کے ارباب اختیار کے بہت قریب ہیں، یہ 10-15 سال کے بعد بتائیں گے کہ ان کے کون کون سے سابقہ باس نے پاکستان کو کیا نقصانات پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ الطاف گوہر جیسا کوئی بیوروکریٹ یہ دعویٰ بھی کر دے کہ اس نے تو بہت کوشش کی کہ پاکستان میں صوبائی منافرت نہ بڑھے، لیکن کسی نے اس کی سنی ہی نہیں۔ الطاف گوہر صرف 39 سال کی عمر میں وفاقی سیکریٹری اطلاعات بن گئے تھے۔ پاکستان کے پہلے فوجی آمر جنرل ایوب خان کے اتنے زیادہ قریب تھے کہ لوگ انہیں پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ سمجھتے تھے۔ جنرل ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے اصل مصنف بھی الطاف گوہر تھے، جس کا اعتراف انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں کیا۔ جب انہوں نے اپنی اب بیتی لکھنی شروع کی تو کینسر کا شکار ہو گئے اور اب بیتی مکمل نہ کر سکے، لیکن ان کی ادھوری اب بیتی گوہر گزشت کے نام سے شائع کر دی گئی۔ یہ کتاب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ آج کل کم از کم 3 ریٹائرڈ بیوروکریٹ اپنی اب بیتی لکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب جنرل مشرف کے بہت قریب تھے، دوسرے 2 صاحبان نواز شریف کے بہت قریب تھے۔ ان میں سے ایک محترم ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ ان کی کتاب مکمل ہو چکی ہے اور انہوں نے صرف ماضی کے حکمرانوں کی نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ الطاف گوہر نے بھی گوہر گزشتم یہ اعتراف کیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں بطور مجسٹریٹ ایک بنگالی کو اپنی حراست میں بہت مارا پیٹا تو ان پر مقدمہ درج ہو گیا، لیکن انہوں نے جج کے ساتھ ملی بھگت کر کے خود کو سزا سے بچا لیا۔ الطاف گوہر نے اپنے باس جنرل ایوب خان کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں وہ ناقابل معافی ہیں اور آج کے پاکستان کو درپیش مسائل کا پس منظر سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان 1904 میں فوج کے سربراہ کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع بھی بنا دیے گئے اور انہوں نے کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے اندر قوم کا نجات دہندہ چھپا بیٹھا ہے۔ اس نجات دہندہ کو باہر لانے کے لیے انہوں نے ایک مقالہ تحریر کیا۔ 1904 میں لکھے گئے اس مقالے کا عنوان تھا پاکستان کے موجودہ اور آئندہ مسائل کا ایک مختصر جائزہ۔ انہوں نے پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام کو قرار دیا۔ یہ دستاویز انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں پیش کی۔ کابینہ نے اس دستاویز کو بحث کے قابل نہ سمجھا اور کچھ عرصہ بعد پاکستان میں 1956 کا آئین منظور کر لیا گیا۔ اب جنرل ایوب خان وزیر دفاع نہ رہے۔ وہ 1956 کے وفاقی پارلیمانی آئین کے خلاف تھے۔ انہیں 2 دفعہ مدت ملازمت میں توسیع مل چکی تھی، اب وہ تیسری توسیع کے لیے سرگرم تھے۔ صدر اسکندر مرزا ان کی اس خواہش سے آگاہ تھے۔ اسکندر مرزا کی کوشش سے وزیر اعظم مک فیروز خان نون نے جون 1958 میں انہیں 2 سال کی مزید توسیع دے دی۔ توسیع حاصل کرنے کے چند ماہ بعد ایوب خان نے اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر اکتوبر 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ پھر وزیر اعظم کو محسوس ہوا کہ اصل اختیار تو صدر کے پاس ہے، تو انہوں نے صدر مملکت سے استعفیٰ لے کر صدر کے عہدے پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں 1956 کے آئین کی کہانی ختم ہو گئی۔ الطاف گوہر نے انکشاف کیا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ سے بہت پہلے جنرل ایوب خان 1956 کا آئین منسوخ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اور اس سلسلے میں ایک مذہبی اسکالر غلام احمد پرویز سے ان کا مستقل رابطہ تھا۔ پرویز صاحب نے جون 1957 میں جنرل ایوب خان سے کہا تھا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں کیونکہ 1956 کے غیر اسلامی آئین کو منسوخ کرنا بہت ضروری ہے۔ پرویز صاحب پارلیمانی نظام کے بھی خلاف تھے اور سیاسی جماعتوں کو بھی غیر اسلامی سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے ایک نیا اسلامی آئین بنانے کی تجویز دی تھی۔ جب مارشل لا نافذ ہو گیا تو 18 جون 1959 کو پرویز صاحب نے ایک خط کے ذریعے جنرل ایوب خان کو یاد دلایا کہ ملک کو ایک ترقی پسندانہ اسلامی آئین کی ضرورت ہے۔ ایک اور صاحب پیر علی محمد راشدی تھے، وہ فلپائن میں پاکستان کے سفیر تھے۔ انہوں نے 1910 مبر 1960 کو ایوب کے نام خط میں تجویز دی کہ وہ ملک میں بادشاہت نافذ کر دیں اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ ایوب خان نے جماورت اسلام اور بادشاہت کو ملا کر 1962 کا آئین تشکیل دیا
اور ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جسے ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس محمد ابراہیم نے مسترد کر دیا اور مستعفی ہو گئے۔ الطاف گو نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنرل ایوب خان اور بنگالی اہل فکر و دانش کو قریب لایا جائے تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں دوریاں ختم ہوں۔ وہ جب بھی کسی بنگالی صحافی یا ادیب کو ایوب خان سے ملواتے تو ایوب خان کے بنگالی وزیر ان صحافیوں اور ادیبوں کے خلاف باز کے کان بھرتے۔ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ایوب خان کو کوئی پڑھا لکھا بنگالی پسند آ گیا تو ان بنگالی وزیروں کی چھٹی ہو جائے گی جو خوشامد سے ان کے قریب آئے تھے۔ ایک دفعہ الطاف گوہر نے ایوب خان کو یاد دلایا کہ اپنے 1962 کے آئین میں ڈھاکہ کو دوسرا دارالخلافہ بنایا ہے لیکن وہاں کوئی وفاقی دفتر منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر ایوب خان برہم ہو گئے اور انہوں نے بڑی بیزاری سے کہا، یارا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا، میں نے دوسرا دارالخلافہ اس لیے بنوا دیا کہ جب یہ ہم سے جدا ہوں تو ان کے پاس کوئی دفتر تو ہو۔ جنرل ایوب خان نے کئی سینئر افسروں کو نظر انداز کر کے جنرل کو آرمی چیف بنایا اور پھر اسی نے اپنے باس سے استعفیٰ لے کر دوبارہ مارشل لا لگا دیا۔ الطاف گوہر سے وہ تمام سول اعزازات واپس لے لیے جو انہوں نے باس سے قربت کے نتیجے میں حاصل کیے تھے۔ پھر الطاف گوہر صحافی اور مصنف بن گئے۔ آنے والے وقت میں الطاف گوہر جیسے کئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ اپنی کتابوں میں آپ کو بتائیں گے کہ جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان اور شہباز شریف نے اپنے اپنے دور حکومت میں کیا غلطیاں کیں۔ سوال یہ ہے کہ جب غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت نشاندہی کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا کوئی حاضر سروس بیوروکریٹ یہ بتانا پسند کرے گا کہ جب 8 فروری 2024 کے الیکشن سے چند دن قبل 6 نئی نہروں کے متنازع منصوبے کی تشکیل ہوئی تو کسی نے کسی سرکاری فائل پر اس منصوبے سے پاکستان کی سلامتی کو پہنچنے والے خطرات سے آگاہ کیا تھا یا نہیں؟